यहाँ ही तलखियां भी बसती है। वो जिसकी कोख से हम जन्म लेते हैं और जिस गोद में हम आंख खोलते हैं, इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला का वो पहला तोहफा हमारे वालिदैन है। लेकिन अगर वो साया हमसे छिन जाए तो जमाने के बेरहम थपेड़े मासूम चेहरों से मुस्कान छीन कर वीरानियों के हवाले कर देते हैं। इस कहानी का आगाज मई 2009 से हुआ, जब दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए मुल्क की आला क़यादत ने मुसल्लह अफवाज की मदद से सवात में ऑपरेशन राह रास्त का आगाज किया। दहशतगर्दों की कार्रवाइयों से कई घर वीरान हो गए, कई मासूम अपने साहिबान से महरूम, और न जाने कितनी ही कहानियां और ख्वाब दम तोड़ गए। मगर वहीं से ये ख्वाब ताबीर हुआ, और इस ख्वाब को पूरा करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्वीट होम के चीफ एग्जीक्यूटिव ज़मरुद खान हिलाल इम्तियाज को सौंपी गई। पाकिस्तान स्वीट होम H9 इस्लामाबाद एशिया का सबसे बड़ा ऑर्फनेज हाउस है। ये वो इमारत है कि जहां वालिदैन के साये से महरूम बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद डाली जाती है। इस पूरी इमारत में कहीं भी यतीम, बेआसरा या ऑर्फन जैसे अल्फाज लिखे नजर नहीं आएंगे, बल्कि इस स्वीट होम के वकील या तो एंजल्स हैं और या फिर फेरीज। हम सिर्फ छत या खाना मुहैया करने पर यकीन नहीं रखते, बल्कि अपने बच्चों को एक पुरवकार, बामानी जिंदगी और बेहतरीन रहन सहन भी फराहम करते हैं। फरिश्तों और परियों के इस देश का हर वासी पाकिस्तान स्वीट होम के चीफ एग्जीक्यूटिव ज़मरुद खान को पापा जानी कहकर पुकारता है। ये देश मोहब्बत, अपनायत और शफकत की अपनी मिसाल आप है। यहाँ मुल्क भर के तमाम शहरों से आए बच्चों को प्रेप क्लास से मैट्रिक तक की तालीम दी जाती है। पाकिस्तान स्वीट होम इस्लामाबाद में सैकड़ों बच्चों और बच्चियों को पुराज़ाइश बोर्डिंग, न्यूट्रिशनिस्ट की ज़ेरे निगरानी सेहतमंद खुराक की फराहमी, माहिर असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी, नोवा सिटी और सिद्दीक पब्लिक स्कूल के जरिए मयारी तालीम मुहैया करने के साथ साथ जदीद कंप्यूटर लैब्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड समेत जिंदगी की हर बुनियादी जरूरत मुफ्त मुहैया की जाती है। पाकिस्तान स्वीट होम अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल को भी यकीनी बनाने के लिए कोशिश है। पाकिस्तान स्वीट होम कैडेट कॉलेज सोहावा इसकी एक रोशन मिसाल है, जिसकी बदौलत हमारे एंजल्स मुल्क के किसी भी दूसरे बच्चे के साथ शानो बशाना खड़े हो सकते हैं। पाकिस्तानी अफवाज का हिस्सा बनना हर पाकिस्तानी का ख्वाब होता है। पाकिस्तान स्वीट होम के इन मासूम फरिश्तों का ये ख्वाब हम शर्मिंदा ताबीर करेंगे। ये कैडेट कॉलेज पाकिस्तान की किसी भी दूसरे कैडेट कॉलेज से कम नहीं। यहाँ मिडिल से लेकर FSC तक के बच्चों को एंड मिलिट्री दर्ज की तालीम और तरबियत फराहम की जाती है। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल के मैदान, प्रोफेशनल ट्रेनर्स, दीनी और दुनियावी तालीम, मेडिकल सहूलियात और अच्छी खुराक इस कॉलेज का तुर्रा इम्तियाज है। जिंदगी के अंदर एक
خوبصورت مشن سے نواز دیا. ایک ایسا مشن جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. ویسے تو پاکستان سویٹ ہوم H9 میں پاکستان کے جتنے بھی صدور اور وزرائے اعظم رہے ہیں وہ بے شمار دفعہ تشریف لا چکے ہیں، لیکن آج کی یہ منفرد تقریب میری یادوں کے دریچوں میں ایک ایسا دریچہ ہے کہ جس کو میں کبھی بھلا نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی مہمان خصوصی بلایا ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بے پناہ مہربانیاں کی ہیں. آج کی اس تقریب کے اندر ایک ایسی شخصیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیا، قرآن پاک پڑھا، نماز سیکھی. حافظ غلام ربانی صاحب، میں اپنے بیٹوں سے گزارش کروں گا کہ وہ حافظ غلام ربانی صاحب کو یہاں پہ اسٹیج پہ لے کے آئیں، تشریف لے کے آئیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اس تقریب کے اندر دو ایسی شخصیات ہیں جن کے پاس میں پہلی کلاس میں نظر گوندل سے میں پہلی کلاس میں جن کے پاس میں اسکول میں داخل ہوا، میری پہلی کلاس کی ٹیچر محترم جناب احمد خان صاحب، سید ناظم حسین شاہ صاحب، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ سٹیج پہ تشریف لائیں اور میری جتنے بھی یہاں پہ مہمان ہیں، میرے بیٹے ہیں، بیٹیاں، میری آپ سے گزارش ہے کیا بھرپور طریقے سے میرے ان آج کے مہمانان خصوصی کا استقبال کریں اور اسی تقریب کے اندر میرے مرشد پیر سید انور جنید شاہ صاحب گمگول شریف موجود ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. بہت ساری انفارمیشنز آپ نے تھرو ڈاکومنٹریز دیکھی. اگر سرور خان صاحب، چودھری نذر محمد گوندل صاحب، سید ظفر علی شاہ صاحب، چودھری یاسین صاحب، چودھری ذوالفقار صاحب، عبدالوحید صاحب، میرے بھائی انجم عقیل خان صاحب، سردار ناصر صاحب، میجر باقر حسین صاحب، ان سے ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز تشریف فرما ہیں، ہمارے بہت سارے وائس چانسلر یہاں پہ موجود تشریف فرما ہیں، بہت سارے ہمارے ڈونرز، ہمارے والنٹیئرز یہاں پہ تشریف فرما ہیں. بیسیکلی اگر پاکستان سٹی ہوم کا چودھری قمر زمان صاحب اور چودھری قمر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، لکیلی شوکت تنولی صاحب، انتخاب شاہ صاحب، وہ جو بچپن کا دن یاد ہے جب میں جہانگیر مغل صاحب اور میں دونوں 72 میں ایف جی اسکول میں داخل ہونے کے لیے گئے. اس وقت تو ٹاٹو والا اسکول تھا، لیکن اللہ کی رحمت تھی اور آج میں لکی ہوں کہ میرے استاد محترم یہاں پہ تشریف فرما ہیں. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اگر پاکستان سٹی ہوم کا مختصر ترین ترجمہ کیا جائے جمیل ہاشمی صاحب، تو یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے. یہ ایسا کام ہے کہ جو میں سوچتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ چودھری نذر محمد گوندل صاحب ہمارے منسٹر تھے، میں اور مرتضیٰ ستی صاحب ان کے پاس گئے کہ بلڈنگ یہاں پہ موجود ہے ایف جی کہ تو آپ ہمیں مہربانی کریں اور یہ ان بیٹیوں کے لیے الاٹ کر دیں. تو گوندل صاحب کہنے لگے کہ زمرد خان صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ بلڈنگ میں آپ کو دیتا ہوں جہاں آج میری سینکڑوں بیٹیاں رہ رہی ہیں.
اور اس کے بعد راجہ پرویشر صاحب کا آنا اور چودھری یاسین صاحب آپ تو اس بات کے گواہ ہیں کہ کس طرح اس ساری زمین کا ملنا اور اتنی بڑی پروگریس، چودھری ذوالفقار صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ اس کے اندر جتنے بھی بڑے کام ہوئے، یہ جس عظیم الشان مسجد میں آپ نے نماز پڑھی، اب ملک افضل صاحب وہ بھی پہلی دفعہ یہاں پہ تشریف لائے اور اتنا وسیع قسم کی مسجد جہاں پہ بنا دی. پرویز صاحب یو کے سے آئے اور یہ پورا ہاسٹل بنا دیا. سہرا خٹک صاحبہ یہ جو ٹیلز کی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، یہ سکول سارا انہوں نے بنایا. تو بیسیکلی اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد جو ایک وسیع ٹیم ہے، چودھری ظفر صاحب، بابر صاحب، حق نواز صاحب، چہرے موجود ہیں کہ جن کی دن رات کی یہ جدوجہد اور کوشش رہی کہ آج میرے بیٹے پاکستان کی بہترین یونیورسٹیز کے اندر بٹ صاحب یہ زیر تعلیم بھی ہیں اور زیر تربیت بھی ہیں. ماشاءاللہ ان کے لیے میں جو سوچتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. صدیق پبلک اسکول جیسے ادارے کے اندر سینکڑوں میری بیٹیوں کا زیر تعلیم ہونا یہ اللہ کی رحمت نہیں تو کیا ہے. یقین جانیے کہ یہاں بہت سارے ہمارے اسکول کے سربراہ تشریف فرما ہے، پرنسپل صاحبان موجود ہیں کہ صدیق پبلک اسکول میں ایک بچے کا بھی ظفر گوندل صاحب داخلہ ناممکن ہوتا ہے. رشتوں کی جانب سے، پریوں کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. کھانا تقریباً لگ چکا ہے لیکن میں پھر انور شاہ صاحب، انور جنید شاہ صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ گنگول شریف ضرور جائیں. وہاں پہ جو روحانی منظر ہے اس کو آپ ضرور دیکھیں. سب میری آپ سے گزارش ہے کہ سب جہاں تشریف لائیں، آپ دعا کریں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سارے مہمان کھانا کھائیں گے. میں جن لوگوں کے نام نہیں لے سکا ان سے بادل بھی ہے، میں ایک دفعہ پھر آپ کا دل کیا تھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. خان صاحب تیری عظمت کو سلام، زمرد خان صاحب تیری عظمت کو سلام. وعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. یا رب العالمین، جو ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما، ان معصوم بچوں کے اچھے نصیب فرما، ان کو عزت والی خوشحالی والی لمبی زندگی عطا فرما. کسی قسم کی مشکلات ہے، تنگی ہے، خدا دور فرما.